اور جب آسٹریلیا نے تھوڑی سی آواز دکھائی تو انڈیا نے کہا ٹھیک ہے ہم ٹور ہی نہیں کرتے. $128 ملین کے ٹیلی ویژن رائٹس آسٹریلیا کو ملے تھے اس ٹور سے. تو سارے ملک بے بس ہیں انڈیا کے آئے. لیکن یونس یہی بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا, یا تو ہم گھٹنے ٹیک دیں کہ یہ سب سے بڑا بورڈ ہے, پیسے بھی ان کے پاس ہیں, اے سی سی کا سربراہ بھی انہی کا آدمی ہے, تو پھر ایٹ دی اینڈ تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا, پھر کرکٹ تو نہیں آگے بڑھ سکتی نا. اگر میں انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. وہ اس وقت اچھے شیپ میں ہیں, کرکٹ اچھے شیپ میں ہے, اسپانسرشپ ان کے پاس ہے, میڈیا رائٹس ان کے پاس ہے, تو وہ جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور کرکٹ میں انفارچونیٹلی جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ ایک ملک اتنا ڈومینیٹ کرنے لگا ہے فائنینشلی. میں ریزلٹس کی بات نہیں کر رہا, انڈیا 2013 سے ایک انٹرنیشنل ٹورنامنٹ نہیں جیتا ہے. یہ وہ پیسہ ہے جو کہ کرکٹ کے لیے ایکچولی ان دا لانگ رن نقصان دہ ثابت ہوگا. اور ممالک کی سیاست کرکٹ کے بیچ میں نہیں آنی چاہیے. پاکستان کو ایسا سٹینڈ لینا چاہیے. ہم کیوں ڈیپینڈ کریں کہ اگر بھارت ایسا کوئی اسٹیپ لے تو ان کی وجہ سے ہم دبئی شفٹ کر دیں, یو اے شفٹ کر دیں. فیفا میں برازیل نہیں کہہ سکتا کہ یار آئی ایم دا ڈومیننٹ پاور اینڈ آل, بیکاز پوری دنیا فٹ بال کھیلتی ہے. کرکٹ کے ساتھ یہ ایشو ہے. انڈیا کے ساتھ ہیڈ زون جانا, جیسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں پنگا لینا, ایک آسان کام نہیں ہے. میرے خیال سے ہمارے بورڈ کے پاس بھی ایک اپرچونٹی آئی ہے کہ اب بی سی سی آئی بھی ہم کو ہلکا لینا بند کر دیں. ایونیوز کم ہے ہمارے پاس, وہ ہم آگے چل کے بات کر سکتے ہیں کہ ایونیو ہے کیا. سوال یہ ہے کہ اگر بھارت پاکستان کھیلنے نہیں آتا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا پاکستان میزبان کرے گا یا پھر ٹورنامنٹ کسی تیسرے ملک جائے گا اور میزبان پاکستان ہی رہے گا؟ انگلستان والوں سے انگلینڈ سے بات کرنی چاہیے, ہمیں آسٹریلیا سے بات کرنی چاہیے, اور جو بھی ملک جن کی وہاں پہ بات سنی جاتی ہے کم از کم یہ تو ان کو احساس دلائیں کہ دیکھیں کہ یہ حق ترقی کی انتہا ہو چکی ہے, غیر رسولی موقف کی انتہا ہو چکی ہے, اور آپ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں. دیر از اے ڈفرنس. بی سی سی آئی بہت ریونیو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. انڈیا از اے بگ مارکیٹ. کرکٹ از ناٹ اے گلوبل اسپورٹ. یہ بات سمجھنی پڑے گی. مخصوص ممالک کھیلتے ہیں. فیفا میں برازیل نہیں کہہ سکتا کہ یار آئی ایم دا ڈومیننٹ پاور اینڈ آل, بیکاز پوری دنیا فٹ بال کھیلتی ہے. کرکٹ کے ساتھ یہ ایشو ہے. تو پاکستان میں اس سمے چرچا ہو رہی ہے بی سی سی آئی کے جلوے کی, کیونکہ بی سی سی آئی نے ایسا جلوہ دکھایا کہ چیمپئنز ٹرافی 2025 جو کہ 2025 کے فرسٹ کوارٹر میں ہونی تھی پاکستان میں, وہ دبئی میں شفٹ ہو چکی ہے. یہ مارکیٹ میں اس سمے انفارمل خبر ہے, کوئی کلیریفیکیشن نہیں آیا کسی کا, لیکن یہ انفارمل خبر اس سمے مارکیٹ میں آ چکی ہے. اور اس کا انفارمل خبر کا آنے کا مطلب یہی ہے کہ بی سی سی آئی اس سمے ماحول بنانے کی کوشش کر رہی ہے, ایک پریشر وال کریٹ کر رہی ہے. اس سے پتا لگ جائے گا کہ پورکی کتنا اچھلیں گے, ناچیں گے, گائیں گے, یا انہیں جو بھی کرنا ہے یا پی سی بی کو جو کرنا ہے وہ یہ کر کے دیکھ لیں گے. فی الحال جو خبر آ رہی ہے اس کے اکارڈنگ پاکستان فیل ہو چکا ہے. جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے چیمپئنز ٹرافی کو ہوسٹ کرنے کا, اس کے لیے اس کو ہوسٹ کرنے کے لیے پاکستان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, نہ تو اسٹیڈیم ہے وہاں پہ. پاکستان کو ایسا سٹینڈ لینا چاہیے. ہم کیوں ڈیپینڈ کریں کہ اگر بھارت ایسا کوئی اسٹیپ لے تو ان کی وجہ سے ہم دبئی شفٹ کر دیں, یو اے شفٹ کر دیں. انڈیا کے اسٹینڈ سے کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے. انڈیا کو جہاں موقع مل رہا ہے, اور یہ صرف کرکٹ کی بات نہیں ہے, انٹرنیشنل فورم میں ان کو جہاں موقع ملتا ہے پاکستان کو وہ کہیں پہ کوئی نقصان پہنچا سکیں, پیچھے کر سکیں, چاہے وہ اقوام متحدہ ہو, انٹرنیشنل فورمز ہوں یا کرکٹ ہو, وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, ہم پاکستانیوں کا جنرلی پچھلے کوئی 15 سال میں انڈینز کے مقابلے میں ایک انفیریورٹی والا ایک آ گیا ہے. یس, دیئر اکانومی ہیز ڈن ویل, دے ہیو بیکم ویری گڈ ان فیو تھنگز اینڈ آل. ہمارا دیکھیں تو ہم نے جنرلی ایک شاید اور ہے بھی, اور لیکن چیزیں سم تھنگز ہیو گون ورس. اگر 2007 سے پاکستان میں کمپیئر کریں, آج ہم جب اپنا شام کا پروگرام بھی کر رہے تھے تو ہماری ٹیم ایک کلپ نکال کر لے کر آئی تھی جس میں رمیز نے آج سے 1 سال پہلے یہ بات کی تھی کہ یار پاکستان کو اتنا ہلکا کیوں لیتے ہو. انہوں نے کہا تھا کہ یار اگر انڈین پاورفل ہے تو پاکستان بھی کم پاورفل نہیں ہے. دیر از اے ڈفرنس. بی سی سی آئی بہت ریونیو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. انڈیا از اے بگ مارکیٹ. کرکٹ از ناٹ اے گلوبل اسپورٹ. یہ بات سمجھنی پڑے گی. مخصوص ممالک کھیلتے ہیں. فیفا میں برازیل نہیں کہہ سکتا کہ یار آئی ایم دا ڈومیننٹ پاور اینڈ آل, بیکاز پوری دنیا فٹ بال کھیلتی ہے. کرکٹ کے ساتھ یہ ایشو ہے. انڈیا کے ساتھ ہیڈ زون جانا, جیسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں پنگا لینا, ایک آسان کام نہیں ہے. میرے خیال سے ہمارے بورڈ کے پاس بھی ایک اپرچونٹی آئی ہے کہ اب بی سی سی آئی بھی ہم کو ہلکا لینا بند کر دیں. ایونیوز کم ہے ہمارے پاس, وہ ہم آگے چل کے بات کر سکتے ہیں کہ ایونیو ہے کیا. انڈیا کو بھی یہ ریالٹی چیک دینا پڑے گا. وی آل نو وائی انڈیا از ڈوئنگ دیٹ. انڈیا اور پاکستان کے حالات کو یہ پہلی بار خراب نہیں ہوئے ہیں. ظاہر ہے انڈیا میں ایک مخصوص قسم کی ایک مائنڈ سیٹ اس وقت ایک حکومت کر رہا ہے, اور یہ مائنڈ سیٹ جو ہے ظاہر ہے جو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ RSS آئیڈیالوجی ہے, یہ صرف بی سی سی آئی میں نہیں ہے. انڈیا کی اگر آپ عدلیہ دیکھ لیں, آج وہ ریلیجسلی انکلائنڈ ہو گئی ہے, رائٹ ونگ کی طرف اس کا جھکاؤ. ان کا الیکشن کمیشن, انڈیا کے وہ انسٹیٹیوشنز جس کے ایکچولی اس ملک کی فاؤنڈیشنز کو اسٹرانگ کیا ہے, وہ پورے کے پورے سیفرنائز ہو گئے ہیں. اگر آپ انڈین پولیٹکس پر نظر رکھتے ہیں, آپ ویسٹ بنگال سے جہاں سے سوربھ گنگولی کا تعلق ہے اور جہاں کے وہ بڑے پاپولر بھی ہیں, ان کی چیف منسٹر کا بیان سنیں گے. ترنمول کانگریس جس کی حکومت ہے وہاں پہ, آپ ان کے بیان سنیں گے تو آپ کو اندازہ یہ بات ہوگا کہ سوربھ گنگولی کو
اس وجہ سے باہر کیا گیا ہے کہ وہ ترنمول کانگریس کو چھوڑ کے ان پہ پریشر تھا کہ وہ بی جے پی جوائن کریں. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اچھا عادل، ایک اور چیز ہے، دیکھیے میں نے انڈین کرکٹر میں جیسے اگر وراٹ کوہلی کی میں بات کروں تو ہم نے دیکھا کہ ان کا ایک اسٹیڈیم میں بھی بڑا اچھا ایک رویہ رہا ہمارے کرکٹرز کے ساتھ، ایون ہمارے کرکٹرز کا ان کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رہا ہے. تو یہ جو بیک ہینڈ پہ جو لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں نہیں کھیلنا ہے، یہاں نہیں کھیلنا، آئی تھنک یہ اسپورٹس جس کو ہم ایک جینٹلمین گیم کہتے ہیں اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے انڈیا پاکستان کے کرکٹرز یہ ابھی وراٹ کوہلی یا شاہین شاہ یا بابر ان کے درمیان جو کیمراڈری اور دوستی ہمیں نظر آتی ہے. انڈین کرکٹرز آپ نے دیکھا کہ جب شاہین کیا دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. کرکٹ میں انفارچونیٹلی جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ ایک ملک اتنا ڈومینیٹ کرنے لگا ہے فائنینشلی. میں ریزلٹس کی بات نہیں کر رہا. انڈیا 2013 سے ایک انٹرنیشنل ٹورنامنٹ نہیں جیتا ہے. 2007 سے یا اس سے پہلے دیکھ لیں تو 2011 ورلڈ کپ جیتے, 2013 میں وہ چیمپئنز ٹرافی جیتے ہیں. اس کے بعد سے دے ہیونٹ ون اینی تھنگ. سو یہ کہنا کہ انڈیا کی کوئی بہت اسپیکٹیکولر پرفارمنس نہیں ہے, بٹ اٹس اونلی دا منی فیکٹر. جو اسپانسرز آ رہے ہیں وہ انڈیا سے آ رہے ہیں, براڈ کاسٹرز انڈیا سے آ رہے ہیں, اور یہ کرکٹ کے لیے شاید کرکٹ میں دا اماؤنٹ آف منی وہ شاید بڑھ گئی ہو, لیکن آئی تھنک یہ وہ پیسہ ہے جو کہ کرکٹ کے لیے ایکچولی ان دا لانگ رن نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. اور ممالک کی سیاست کرکٹ کے بیچ میں نہیں آنی چاہیے, کسی اسپورٹ میں نہیں آنی چاہیے, ناٹ جسٹ کرکٹ. 2 سال پہلے انڈیا کو آسٹریلیا جانا تھا, اور آسٹریلیا کی کووڈ ریسٹرکشنز کی وجہ سے انڈیا نے اپنی پوری جو آئٹنری تھی خود بنائی, اور جب آسٹریلیا نے تھوڑی سی آواز دکھائی تو انڈیا نے کہا ٹھیک ہے ہم ٹور ہی نہیں کرتے. $128 ملین کے ٹیلی ویژن رائٹس آسٹریلیا کو ملے تھے اس ٹور سے. تو سارے ملک بے بس ہیں انڈیا کیا ہے. لیکن یونس یہی بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا, یا تو ہم گھٹنے ٹیک دیں کہ یہ سب سے بڑا بورڈ ہے, پیسے بھی ان کے پاس ہیں, اے سی سی کا سربراہ بھی انہی کا آدمی ہے, تو پھر ایٹ دی اینڈ تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پھر کرکٹ تو نہیں آگے بڑھ سکتی نہ کہیں کوئی لابی بنانی پڑے گی, کوئی اپنی بات کرنی پڑے گی. اور یہ سارے بورڈز کو, یہ کمزور بورڈز کب تک برداشت کریں گے یہ والی سچویشن کہ ہم سب مان کے چلیں کہ اب بس ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر میں انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. وہ اس وقت اچھے شیپ میں ہیں, ان کی کرکٹ اچھے شیپ میں ہے, اسپانسرشپ ان کے پاس ہے, میڈیا رائٹس ان کے پاس ہے, تو وہ جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور پاس میں بھی ایسا ہوتا رہے, جو بورڈز جب ان کے پاس پاور تھی, سب کچھ اسپانسرشپس تھی, ان کے پاس میڈیا رائٹس تھے, تو وہ اپنا انٹرسٹ دیکھ کے ہر کوئی فیصلہ کرتا ہے. اور اسی طرح ہے, اگر میں آج یہاں بیٹھا ہوں اور میرا انٹرسٹ ہوگا تو میں وہی بات کروں کہ جی جو چیمپئنز ٹرافی ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوگی. اور یہ جب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے, ہاتھ بلند کر کے جو ہے وہ روجر بینی کا اور شکلا کا جو استقبال کر رہے تھے, پھر وہاں پہ جا کے اپنے سیلفیاں بھی بنوائی ہمارے چیئرمین صاحب نے, ڈھول تاپ پہ آپ کے پنڈی اسٹیڈیم کے اندر ان کا استقبال بھی ہوا, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے دے آر رن بائی معذرت کے ساتھ who don't know ABC about cricket. بھائی پانی وہاں نہیں, آپ کتنا چھپا ہے. امپائر جو ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے لائیو یوٹیوب پہ آپ دکھا رہے ہیں, اور امپائر جو ہے جوتے کپڑے پہن کے ایک بندہ آ رہا ہے, بھائی اگر اسے باتھ روم آ گیا یا وہ مر گیا تو آپ کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے, پانی وہاں نہیں مل رہا, گراؤنڈ کا پورا ساری اسٹیٹ آف افیئر ہے. آپ کن گراؤنڈوں میں ڈومیسٹک کرا رہے ہیں؟ انڈیا کو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا. 55 انٹرنیشنل گراؤنڈ ہے, ہر گراؤنڈ کی کیپیسٹی 50,000 ہے. آپ نے چیمپئن ٹرافی کرانی ہے, آپ شادی کی کرسیاں لگا کے تماشائی بٹھائیں. کیا ان کا آئی سی سی سے اگریمنٹ ہو گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کا؟ سائن کر دیے پاکستان کو ہوسٹنگ رائٹ جو دیے. میرا اوپن چیلنج ہے, ان سے کہ سائن دکھائیں. آئی سی سی اگر ایسے اسٹینڈ لے گا, نہیں کھیلے گا, تو آئی سی سی کیا کرکٹ رن کرے گا؟ وہ تو نہیں کسی کو بھی سنبھالے گا, نہ پالے گا, نہ کرکٹ کروائے گا, تو ایسے ایونٹ بھی نہیں ہوں گے. تو اس لیے اس حساب سے چلنا پڑے گا. وہاں پہ نہ وہاں ایسے گراؤنڈ ہے جہاں پہ انٹرنیشنل لیول کی ایسی کرکٹ, ایسی ایک ورلڈ میجر ایونٹ ہوسٹ کیا جائے. اس کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ پاکستان کے پاس نہیں ہے. اوبویسلی ایسے میں پاکستان کہاں ہوسٹ کر پائے گا, پاکستان کے اندر کیسے ہوسٹ کر پائے گا چیمپئنز ٹرافی 2025 کی؟ تو شروعات سے یہ خبر آنا سٹارٹ ہو گئی تھی. اگر بات کریں 2019 کی تو تب سے ہی یہ پتا لگ گیا تھا کہ چیمپئنز ٹرافی اگر پاکستان کو 2025 والی ہوسٹ کرنی ہے پاکستان میں, تو اس کے لیے پاکستان کو اپنے انفراسٹرکچر پہ ملینز آف ڈالرز خرچ کرنے پڑیں گے. پاکستان نے وہ خرچ بھی کیے, لیکن وہ سارا کا سارا پیسہ گیا کرپشن میں. اور اس سمے اب پاکستان اندھا دھند پیسے قرضہ لے کر اڑا رہا ہے, جو کہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ وہ سارے کے سارے پیسے کرپشن میں جا رہے ہیں. جس طریقے سے پی ایس ایل فلوپ ہو چکا ہے, پی ایس ایل میں جو مانیٹری
जो सिस्टम है पीएसएल का, जो पीएसएल चलाने का, एक पीएसएल का रेवेन्यू जनरेट करने का जो सोर्स है, वो इस समय बुरी तरीके से प्रभावित होता नजर आ रहा है। ऐसे में पीएसएल प्रभावित होगा, ऐसे में पाकिस्तान की जो क्रिकेट मशीनरी है वो प्रभावित होगी और इससे क्रिकेट को लेकर इस देश में बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा मेजर इवेंट, एक इंटरनेशनल इवेंट, रिनाउंड इवेंट बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के होस्ट कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान के लिए अब दो ही ऑप्शन है, या तो वो दुबई में इसे आराम से प्यार से जाने दे और उसके ऊपर अपना तमगा लगा सकते हैं कि हाँ होस्टेड बाय पाकिस्तान, लेकिन अगर वो नहीं जाने देते हैं तो फिर उनसे आईसीसी ये छीन लेगा। दो ही ऑप्शन है, या तो प्यार से मान जाए या फिर पाकिस्तानी मार से तो मानते ही मानते हैं। अब कैसे मानेंगे पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानियों के ऊपर है। फिलहाल जो इनफॉर्मल खबर आ रही थी वो मैंने आपको बता ही दी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।